وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 72 و اور قالت کہا طائفتن ایک جماعت نے من سے اہل الکتابی اہل کتاب طائفتم من اہل الکتاب ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے آمنو تم ایمان لاؤ بی پر الذی جو بالذی اس پر جو انزلہ وہ نازل کیا گیا علی اوپر الذین ان کے جو آمنو وہ ایمان لائے وجہ اول حصے میں النہاری دن کے وجہ النہار یہ وجہ کو دیکھیے وجہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے چہرے کو کہتے ہیں چہرہ یعنی انسان کے جسم کا اول حصہ ہوتا ہے جیسے کہ صبح دن کا اول حصہ ہوتی ہے تو مراد ہے صبح لیکن انداز بڑا خوبصورت ہے وجہ النہار اول حصے میں دن کے یعنی صبح کے وقت و اور اکفرو تم انکار کرو وکفرو آخر میں ہو اس کے آخر ہو آخر میں اس کے لعل تاکہ ہم وہ لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں 73 و اور لا مت تؤمنو تم تصدیق کرو الا مگر لیے من اس کے جو ابھی تؤمنو کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصدیق آ رہا ہے ایمان لاؤ نہیں ہوا یہاں پہ ترجمہ حمزہ میم نون جو روٹ ہے تؤمنو کا یعنی امینہ سے ہی تمام الفاظ بنے ہیں ایمان جس کو ہم کہتے ہیں ایمان ہی سے سارے الفاظ ہیں تؤمنو تؤمنون یؤمنون مؤمنون تو یہ جو روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون امینہ اس سے جتنے الفاظ آتے ہیں اگر تو یہ با کے ساتھ آئیں آگے کسی لفظ کے اوپر با لگا ہوا ہو اگر یہ با کے ساتھ آئیں تو مطلب ہوتا ہے ایمان لاؤ اور اگر حمزہ میم نون جو روٹ ورڈ ہے اس سے کوئی لفظ با کے بجائے لام کے ساتھ آ رہا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں نا کہ من کے اوپر لام لگا ہوا ہے لی من اگر لام کے ساتھ آ رہا ہے تو مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا تصدیق کرنا تو لہٰذا تؤمنو کا ترجمہ تم تصدیق کرو ہوا ہے الا مگر لیمن لیے اس کے جو تبیع وہ پیروی کرے دین کی کم تمہارے دینکم دین کی تمہارے قل تو کہہ ان بے شک الہدا ہدایت ہدایت اللہ کی ہد اللہ ہدایت اللہ کی ان کہ یؤتا دیا جائے احدن کسی ایک کو مثلا مانند ما جو اوتی تم دیے گئے تم او یا یحاجو وہ کج بحثی کریں کم تم سے یحاجوکم عند پاس ربی رب کے کم تمہارے ربی کم رب کے تمہارے قل تو کہہ ان بے شک الفضل فضل ان الفضل بیدی ہاتھ میں ہے اللہ کے بید اللہ یؤتی وہ دیتا ہے ہی اسے یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے وہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم علم والا ہے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کی آیت نمبر 72 اور 73 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے نیک نیتی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت سے۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمیں اس میں تبلیغ کے بہت سے اہم پوائنٹس مل رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کوشش میں ہیں کہ ہم نے ان پر غور و فکر کرنا ہے اور انہیں اپنے عمل میں لانے کی کوششیں کرنی ہیں۔ تو لیسن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفہ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، اور شاید کہ وہ بھی پھر جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کی چالاکیاں کیا ہیں، کہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے پھیر دینا، کہ قرآن و حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر صرف قرآن کہنا ہوتا تو صرف قرآن کا نام آتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اللہ کی مرضی سے تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک اور سازش کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کہ سب کو پتہ تھا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ اسلام سے نہیں پھرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظلم برداشت کرتے ہیں، اللہ سے محبت میں واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں، اس راستے پر چل پڑے تو قبر تک چلتا ہے انسان۔ یہود نے سازش تیار کی کہ یہود صبح مسلمان ہو جائیں، کچھ دن بعد اسلام چھوڑ دیں اور اسلام کو بدنام کر دیں کہ یہ بہت سخت دین ہے۔ اس طرح کمزور دل کے جو لوگ ہوں گے وہ اسلام سے گھبرا جائیں گے اور شاید اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک تو مخلص اور سنجیدہ لوگ، اور دوسرے، اور جو مخلص اور سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو سختی سے دین پر جم جاتے ہیں۔ کچھ کمزور ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں۔ کمزور دل لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں، وہ راستوں سے پلٹتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ خوب مزے لے کر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، وہ والی مثال۔ اور اس لیے مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ اسلام سے پلٹ کر غلط تاثر دے گا۔ یعنی اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اب آیت نمبر 73 میں بتایا جا رہا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ان سے کہہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مثل اس کے کہ تم دیے گئے ہو کوئی، گر وہ اللہ کے ہاں تم پر الزام قائم کر سکتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ یہود کے علماء جاسوسی کے لیے کچھ لوگوں کو بیچتے، یا پھر اس لیے بیچتے کہ وہاں جا کر کوئی بحث چھیڑ دیں تاکہ لوگ اصل مقصد سے ہٹ جائیں اور آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آج کوئی قرآن کلاس میں جا کر فرقے کی بات کرے یا عورت مرد کی نماز میں فرق پر بحث چھیڑ دے۔ اب یہودی علماء کو یہ بھی ڈر تھا کہ جن لوگوں کو بیچتے ہیں وہ کہیں سچ میں مسلمان ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے کلام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا بہت اثر تھا۔ یہ حق کتنی تاثیر رکھتا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اور عقیدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے تھے کہ پرندے سروں پر بیٹھ جاتے تھے ان کے، وہ بالکل خاموشی سے سنتے رہتے۔ یاد رکھیں، علم کتاب سے آتا ہے اور تاثیر عمل سے آتی ہے۔
علم کس سے آتا ہے؟ کتاب سے. اور تفسیر کس سے آتی ہے؟ عمل سے. یہودی علماء اپنے لوگوں سے کہتے کہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جانا. کیا اوپر آیت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. کیا کہہ رہے تھے؟ یہود مدینہ میں بہت طاقت رکھتے تھے، اندھوں میں کانا راجا کی طرح. یہ مشرکین پر روب رکھتے تھے. یہود کو مسلمانوں سے ڈر لگتا تھا کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے. دوسرا ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اللہ کے پاس جا کر ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی. آج ہمارے دین والوں کا یہی حال ہے. ہم تھوڑا جائزہ لیں اپنا روب رکھنے کے لیے بعض اوقات غلط عقیدے پھیلاتے ہیں. اصل دین کا علم ان کے پاس ہوتا ہی نہیں. دین والوں کو خود دین سیکھنا چاہیے اور پھر آگے سکھانا چاہیے. خود غور و فکر کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے عمل میں نہیں کیا ہم وہ بھی دے رہے ہیں. مستند بات پتہ چل جائے تو پھر فوراً بات کو مان لیں. جھوٹی انا اور اندر کی بڑائی ہمیشہ گمراہ کر دیتی ہے. یہودی علماء کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے. آج مکہ اور مدینہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. ہمارے لیے بھی علم کا دروازہ کھلے تو ضرور سیکھیں اور پھر عمل میں بدلیں. علم بھی پھول کی خوشبو کی طرح ہے جو ہر طرف پھیل جاتی ہے. اللہ ہدایت اور عزت دیتا ہے. خود پسندی سے بچیں، دوسروں سے حسد نہ کریں، خود نیک کام کریں اور اپنے استاذہ سے تقابل نہ کریں، اپنے استادوں کا مقابلہ نہ کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آیات کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے اور ہمارے علم میں، ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.